الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، راجستھان کے ایک IPS کے ایک افسر جن کا نام امراؤ سنودیا ہے، جس نے حال ہی میں اسلام قبول کر کے IAS افسر امراؤ رکھ لیا ہے، انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ اپنے کمرے میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کب میری بیوی دبے پاؤں سے میرے کمرے میں آ گئی اور کتنی ہی دیر تک مجھے قرآن پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہے، تو میں نے قرآن بند کر کے پیچھے دیکھا تو میری بیوی کھڑی ہے، مجھ پہ غصے والی نظر ڈالی تو میں نے کہا، دیکھو میں آج سے نہیں کئی سالوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے تمہیں برا لگا ہوگا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں نے تمہیں اس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں تمہارے مزاج سے ڈرتا تھا۔ ویسے پلیز تم ٹھنڈے دماغ سے سنو، میں نے جو کچھ بھی اسلام کے بارے میں پڑھا تھا، اس لیے میں مذہب اسلام کا قائل ہو گیا۔ اس دنیا میں اسلام ہی ہے جو ہمیں ہمارے خالق سے ملاتا ہے، اور نہ صرف یہ موجودہ زندگی کے بعد کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میں دل میں چاہتا تھا ہم دونوں ساتھ اسلام قبول کریں، لیکن میں مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ میری بیوی کو اسلام سے واقف کراؤ۔ میری بات ادھوری چھوڑ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کیونکہ تم میری ہر بات پر ناراض ہو جاتی ہو۔ محترمہ بنا کچھ کہے جانے لگی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی ساڑھی کے پلو سے اپنی نم آنکھوں کو پوچھ رہی تھی۔ اب احساس ہوتا ہے جب کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ بیوی الگ ناراض ہو جاتی ہے اور بچوں نے بات کرنا بند کر دیا، اور گھر میں ایسے فضا بن گئی جیسے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہوں، یعنی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور چھپنے کے لیے اپنے ہی گھر میں آ گیا ہوں۔ گھر والوں کی اس بے رخی کے بعد بھی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج بھی میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے کہا، سوچو ڈاکٹر امبیڈکر کی ایک آواز سے ہمارے باپ دادا نے ایک دم مذہب چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہندوؤں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں لگا تھا کہ دھرم سے نجات ہے۔ اگر وہ دھرم قبول کرنے کے بعد بھی ہم نے کون سی راحت پائی؟ آج بھی دلتوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ان کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، ان کی عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی ہم پرانی طرح سے رہنا چاہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ میری اس چھوٹی موٹی تقریر کا بہت اثر ہوا۔ ان محترمہ نے زبان کھولی اور انہوں نے کہا، موجودہ حالات میں جب عامر اور شاہ رخ خان کو نہیں بخشا جاتا تو تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں نے راجستھان سرکار سے راضی نامہ کوشش حاصل کر لی ہے۔ محترمہ خاموش ہو گئی، لیکن ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بولی، مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگے، مگر جب یہ بات پتہ چلا تو مجھے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ ایک رات کھانے سے فارغ ہو کر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بیوی نے میری طرف سے حیرت سے دیکھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں دروازے کی طرف گیا تو دیکھ کا سرکار کے اعلیٰ بڑے افسر کا نام بتانا مناسب نہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ سوٹ بوٹ میں آتے تھے۔ میں نے ان کو پہلی بار دھوتی اور قمیض میں دیکھا۔ خلاف معمول انہوں نے ماتھے پر کس رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بڑے اخلاق سے پرنام کیا اور بولے، کیا میں اپنی چہیتے افسر کے گھر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، سر کیوں نہیں، آپ ہی کا تو گھر ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان کو کیا کام پڑ گیا جو میرے گھر چلے آئے۔ اگر کوئی سرکاری کام ہوتا تو مجھے دفتر بلا لیتے۔ خیر، اس کے بعد وہ بولے کہ سب کشل منگل تو ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میرا جواب سن کر وہ کافی دیر تک چپ رہے اور پھر بولے کہ بھائی، تمہاری پریس کانفرنس کی خبر سنی؟ تم نے ورث لیا ہے اور ہمیں بتا بھی نہیں دیا، ہمیں مشورہ بھی نہیں کیا۔ میں خاموش مسکراتا رہا۔ پھر بولے، تمہارے جیسے گوڑی افسر ہیں۔ کہا، اس پر بھی میں نے کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ بولے، تمہارے معاملے میں تو میں نے چیف منسٹر تک بات کر ڈالی ہے۔ ایسے محنتی اور ایماندار افسر کو یوں جانے نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے زبان کھولی اور بولی، اس پر بھی میں صاحبہ کیا بولی؟ تو وہ بولے کہ وہ میری رائے سے سہمت تھی اور تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی۔
تو میں نے کہا تو ان کو بڑا دکھ ہوا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں آپ کو منانا چاہیے تھا۔ تو میں بولا تو اس لیے آپ مجھے منانے کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ بولے یہی سمجھ لیجئے تو میں آپ کی چہتے لے کر آیا ہوں۔ تو میں یہ سمجھا کہ نہیں۔ وہ بولے ارے بھائی، ایک پریس کانفرنس ہم بلاتے ہیں اور تمہیں چیف سیکریٹری بنانے کا پلان کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں تم واپس اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دو۔ تو میں نے کہا اس مشورے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر آپ جتنا تجربے والا اور ذہین آدمی اتنا تو جانتا ہی ہوگا کہ جب IAS آدمی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ کسی کی بھی بہکاوے یا کسی کی بھی لالچ یا پھر کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا جائیے اور کہہ دیجئے گا صاحب سے کہ میں اپنے گھر میں بے حد خوش ہوں اور سکون اور اطمینان جیسی معلومات ہوں، اور آپ کو سکون کا اندازہ پتہ چل جائے تو آپ بھی میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ شخص اپنے دانت پستے ہوئے چلا گیا۔ مجھے اپنے وجود کی گندی سے نجات ملی، اور پھر آج میرے فون کو رات کو گھنٹی بجی اور پھر وہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اے سولدیا، تجھے پہلے بولا تھا پھر تو نہیں آیا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہتا اور وہ جی بھر کے گالی دیتے رہتے۔ وہ فون رکھ دیتے تو میں بھی فون رکھ دیتا ہوں۔ آخر وہ بھی کب تک اپنی بھڑاس نکالتے رہتے؟ کبھی تو وہ دن آئے گا جب وہ کہیں گے سلودیا اتنا صابر ہے کہ اتنی ذلیل کرنے کے بعد بھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ کچھ ایسی ذلت میری بیوی کے سامنے بھی آئی تھی۔ برسوں پرانے پڑوسیوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور اتفاقاً سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتے تھے۔ بچوں کے ساتھ بھی اسکول میں ایسا بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ بچے بنا کچھ وجہ کے انہیں مارتے، ان کی کتابیں کاپیاں چوری کر لیتے، ان کا ٹفن وغیرہ گرا دیتے۔ میں مسلمانوں کے علاقے میں گھر کی تلاش میں ہوں تاکہ ان کے درمیان میں رہ کر میری بیوی بچے اسلامک معاشرے سے واقف ہو سکے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا گزری ہوگی جب انہیں ریگستان کی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی ہوگی جب صحابی ابی طالب نے آپ کو قید کر لیا تھا، اور وہ دن کیسا قیامت کا دن ہوگا جب طائف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ میں تو آپ کی خاک پاکی کے برابر بھی نہیں ہوں، اور نہ صاحب جیسا ایمان رکھتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف سرکار کو نیچا دکھانے کے لیے اسلام کو اپنایا تو وہ سمجھے تو سمجھ لیں، دلوں کا حال تو میرا پروردگار اچھے سے جانتا ہے، اور وہی میری قربانی کے اجر سے نوازے گا۔ کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، مجھے اپنے وجود کی زندگی سے نجات ملی اور کفر کی حالت میں توحید کی روشنی نظر آئی، ورنہ پتہ نہیں کب تک میں اندھیرے میں بھٹکتا رہتا۔ اللہ نے میری قسمت میں ایمان کی لاجواب نعمت لکھی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر اور احسان ہے، بس تو اس گنہگار بندے پر اپنا کرم رکھنا۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، یہ وہ واقعہ ہے جو ایک IPS افسر نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔